اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے کہ یعنی اے محبوب، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے کہ حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کفار اہل کتاب حق کے راستے پر گامزن ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو اور اپنی آخرت برباد ہونے سے خود کو بچا لے، اور اس سلسلے میں دلائل و براہین بھی قائم کیے گئے تھے۔ لیکن اہل کفر ضد، ہٹ دھرمی، بغض و عناد، تعصب پسندی میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ روشن دلائل کے باوجود بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بدبخت نہ صرف اپنے کفر پر اڑے رہے بلکہ وہ تو اس بات کے بھی خواہش مند ہوئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو ترک کر کے ان کے دین کی، ان کے باطل عقائد و نظریات کی پیروی کرے، حالانکہ یہ ایک ناممکن بات تھی۔ تو اہل کفر کی اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یعنی اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کا دین، دین اسلام ہی حقیقت میں راہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اہل کفر بحیثیت مجموعی کبھی بھی مسلمان سے، اسلام سے راضی نہیں رہ سکتا۔ عالم کفر اس بات کا خواہش مند ہے کہ امت مسلمہ، عالم اسلام ان کفار کے نقش قدم پر چلے، لیکن مقام افسوس ہے کہ بسا اوقات ہمارے چند بے علم مسلمان بھی، بلکہ بسا اوقات مسلم ممالک کے حاکمین بھی کفار کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے حق میں اعزاز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو محض تباہی ہی تباہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کا دین، دین اسلامی حقیقت میں راہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اسلام ہی ذریعہ نجات ہے، لہذا پھر عادات و اطوار بھی اسلام کے ہی اختیار کرنے چاہیے۔ پھر آیت کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب کہ تیرے پاس، یعنی اے مخاطب، جب کہ تیرے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشات کی، یعنی اہل کفر کی خواہشات کی پیروی کی، تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق اور ہدایت لے کر تشریف لائے ہیں، لہذا اب ان کی تعلیمات و احکامات پر عمل میں ہی نجات ہے۔ اب بھی اگر کوئی کفار سے محبت، کفار کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو بالیقین یہ پستی و زوال کی دلیل ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، لہذا دانش مندی اسی میں ہے کہ اسلامی تعلیمات و احکامات پر عمل کیا جائے، اہل کفر اور خواہشات کفر کی پیروی سے خود کو محفوظ رکھا جائے، یہی نجات کا راستہ ہے۔